ویلکم بیک ناظرین. جی خواجہ صاحب. جی دیکھیے میں عرض کروں کہ یہ جو امپورٹڈ وہیکلس کا مسئلہ ہے یہ تقریباً 98% حل ہو چکا ہوا ہے. دو طرح کی گاڑیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, ایک وہ ہیں جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں, ایک وہ جو امپورٹڈ وہیکلس ہیں. امپورٹڈ وہیکلس کی رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر قانونی ذرائع سے امپورٹ ہوئی ہو اور اس کے دوران اس کے تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز پے ہوئے ہوں. یہ جو دائرہ عمل ہے یا دائرہ کار ہے یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ہے, کسٹمز ڈپارٹمنٹ کا ہے. کراچی میں ان کی سینٹرلائزڈ ویریفیکیشن سسٹم ہے. پہل یہ ہوتا تھا کہ دستی خط لے جاتے تھے یا ڈاک کے ذریعے بھجوائے جاتے تھے اور سال ہر سال ریمائنڈر چلے جاتے تھے, اور اکثر گاڑیوں کے کاغذات ویریفائی نہیں ہوتے تھے اور گاڑیوں کی رجسٹریشن تکمیل تک نہیں پہنچتی تھی. محکمے نے اب آن لائن ویریفیکیشن کا سسٹم رکھا ہوا ہے. 3-4 منٹ کے اندر آن لائن ویریفیکیشن گاڑیوں کی ہو جاتی ہے اور ہزارہ گاڑیوں کی ہوتی ہے. جن گاڑیوں کا آپ نے ذکر کیا یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں 2005 سے پہلے کی گاڑیاں ہیں یا کچھ بعد کی ہیں, اور یہ 157 گاڑیاں پورے صوبے میں, اور یہ صرف 8 اضلاع کے اندر محدود ہے ان کا جو یہ گاڑیوں کا مسئلہ ہے. اس کے لیے بھی ہم نے بہت کوشش کی ہے. ہم نے نہ صرف تحریری طور پہ اٹھایا کسٹم کے ساتھ, یہ میں عرض کرتا چلوں یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اونر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروف کرے کہ اس نے گاڑی لیگلی قانونی طور پہ ملک کے اندر درآمد کی ہے. نہیں وہ تو ڈاکومنٹ اس نے آپ کو جمع کروا دے دیے, لیکن چونکہ بے شمار ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جعلی پائے جاتے ہیں, اس پہ پرچے رجسٹر ہوئے ہیں, کاروائیاں ہوئی ہیں, لہٰذا اس کی ویریفیکیشن مسٹ ہے فرام کسٹمز ڈپارٹمنٹ. اچھا اگر ایسا ہے کہ اگر وہ جعلی پائے جاتے ہیں تو آپ کے محکمے کی طرف سے فیس لینے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ محکمے کو فیس کی ضرورت ہے, وہ فیس لے لیتا ہے اور اس کو نمبر پلیٹ جاری کر دیتا ہے. اگر بہتر نہیں ہے کہ ابھی نمبر پلیٹ ہی جاری نہ کی جائے. دیکھیے ابھی تو ہم یہی کر رہے ہیں, اس وقت تو ہم اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, یہ میں نے عرض کیا جیسے آپ نے خود بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ پرانے کیسز ہیں. اب تو ہم جب تک کمپلیٹ اس کا پروسیس نہ ہو جائے ہم ایشو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے کر دیا, آلریڈی ریفارم کر دیا ہے. 157 گاڑیوں کا مسئلہ ہم نے سینئر موسٹ لیول پہ اٹھایا ہے. پہلے کراچی کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے, اب ہم نے اسلام آباد فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر لیول جو سیکنڈ سینئر موسٹ لیول ہے وہاں اٹھایا ہے. امید ہے انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر یہ تمام گاڑیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یا وہ ویریفائی ہو جائیں گی یا کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہمیں لکھ دے گا کہ یہ گاڑیاں ویریفائڈ نہیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں ان کی یا رجسٹریشن ہو جائے گی یا رجسٹریشن ڈکلائن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یا اس صورت میں بھی جو فیس وغیرہ آپ کے محکمے نے لی ہوگی اس کا کیا ہے جی, وہ تو ریٹرن کرنی پڑے گی جس کی رائٹ ہوگی. اچھا شمائل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک اور جو اہم ایشو ہے وہ ہے کہ جو بھی آپ کلیکشن کر رہے ہیں ٹیکس کی مد میں, چاہے وہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں ہے یا گاڑیوں کی ٹیکس کی مد میں ہے, خاص طور پہ میں پہلے بات کروں گا پراپرٹی ٹیکس کی مد میں, ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ اس میں بڑا غیر منصفانہ نظام ہے. اگر ایک ہی علاقے کے اندر آپ جائیں تو 3 مرلے کی یا 2 مرلے کی شاپس ہیں اور کافی ساری ہیں, تو ایک کو ٹیکس آئے گا 1000 روپیہ, ایک کو 5000 آ جائے گا, کسی کو 8000 آ جائے گا. یہ ڈسکریشنری پاورز ہیں یا جو اس کا دل کرتا ہے جو بندہ وہ لگا رہا ہے اس کے اوپر, جس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں, یا آپ کے جو نمائندے کو اگر وہاں سے اس کو پیسے مل گئے ہیں تو اس نے ٹیکس کم کر دیا ہے, جہاں اس کو نہیں ملے اس نے بڑھا کے دے دیا ہے. اس پہ آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا؟ جی میں عرض کروں, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے آپ نے نظام کی بات کی, نظام بہت پرفیکٹ ہے کام. یہ جو آپ نے فرمایا کہ مختلف جو دکانیں ہیں یا مختلف جو بلڈنگز ہیں اس پہ ڈفرینٹ ٹیکسز آتا ہے, تو اس کی قانونی وجوہات ہیں. ہر بلڈنگ کا سائز ایک نہیں ہوتا, ہر بلڈنگ کا جو ڈسکرپشن ہے ایک نہیں ہوتا. مثلا اگر وہ بلڈنگ آپ کے ذاتی استعمال میں ہے تو ٹیکس ریٹ اور ہے, اگر وہ کرائے پہ ہے تو اور ٹیکس ریٹ ہے, اگر وہ بلڈنگ رہائشی ہے تب بھی ٹیکس ریٹ اور ہے, اگر وہ کمرشل ہے تب ٹیکس ریٹ اور ہے. پھر اس کے سائز کے اوپر بھی ٹیکس کا جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے. اس وقت پنجاب میں 7 کیٹیگریز لوکیلٹیز کی بنائی گئی ہیں قانون میں, اور یہ ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. جو پوش علاقے ہیں, عمرہ کے علاقے ہیں یا اچھی جہاں پہ تعمیرات ہیں وہ ایک الگ کیٹیگری اے کیٹیگری ہے, اس سے کم تر بی, اور اس طرح پھر چلتے چلتے جی تک ہے. لہٰذا اس ایریا کا پرٹیکولر جو جہاں پہ ایک طرح کا فرض کریں اگر لاہور کا گلبرگ مین بولیوارڈ ہے تو اس کا ایک ٹیکس ریٹ ہے تمام روڈ کا اس ایریا کا. اب وہاں پہ دکان کے سائز کے اوپر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے یوز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹیکس ریٹ کتنا بنے گا, ٹوٹل ٹیکس کتنا, لائبلٹی کتنی بنے گی. ہاں یہ میں اس بات سے میں انکاری نہیں ہوں گا کہ اتنا بڑا نظام ہے, تقریباً 31 لاکھ پراپرٹیز ہیں اس وقت پنجاب کے اندر کا, اور ہمارے تقریباً 350 کے قریب انسپیکٹرز ہیں جن کے پاس سرکاری طور پہ گاڑی بھی دستیاب نہیں ہے. اور ایک سرکل کو, جس سرکل میں 4000 سے لے کے 20000 تک پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں, اس کے لیے صرف 3 کا سٹاف ہوتا ہے قانونی طور پہ.
ایک انسپیکٹر ہے، ایک کلرک ہے اور ایک کانسٹیبل ہے، اور تینوں کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور اکثر جگہوں پہ مختلف وجوہات کی بنا پہ یا کلرک موجود نہیں ہوتا، یا انسپیکٹر نہیں ہے، یا بعض اوقات کانسٹیبل بھی نہیں ہوتا، بیکاز آف لیک آف ہیومن ریسورس۔ اس کے باوجود وہ تمام جو سروے ہے، اس کی اسیسمنٹ ہے، اس کی بلنگ ہے، اس کی کلیکشن ہے، ایریئرز کی پروسیسنگ ہے، یہ اسی سٹاف نے کرنا ہوتی ہے۔ تو یقیناً ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے، اور ہم اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد تک منیمائز ہو چکا ہوا ہے۔ اب انسپیکٹر کی ڈسکشن نہیں ہے کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی طرح کی بلڈنگ کو الگ الگ ٹیکس بھیجے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جزا اور سزا کا ایک ہمیشہ کنسیپٹ ہوتا ہے ہر ادارے کی جو ہے پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے، یہ خاص طور پہ اس پہلو کے اوپر ظاہری بات ہے آپ کے پاس شکایتیں بھی آئی ہوں گی، تو کچھ سزائیں بھی آپ نے دی ہوں گی سسٹم کی بہتری کے لیے، کیا ہیں وہ سزائیں آپ نے جو دی ہوں؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ اس وقت بھی تقریباً 32 کے قریب انکوائریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس وقت، اور بہت ساری انکوائریز کے فیصلے ہوئے ہیں۔ ابھی چند ہی دن پہلے میں نے ایک کیس میں اپیل میرے پاس آئی ہے جس میں انسپیکٹر ڈسمس ہوا ہے، اس کے علاوہ جو سینئر افسران ہیں ان کی 5 سال کی 3 سال کی جو سروس ہے وہ فورفیٹ ہوئی ہے۔ تو بہت سارے اقدامات ساتھ ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، جہاں کہیں کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی بددھیانتی کی ہے یا اس نے کوئی اور زیادتی کی ہے، تو جو بھی قانون اور قاعدے میں اور انکوائری کے بعد ایک عمل کے بعد جو سزا اس کی بنتی ہے وہ اسے ملتی ہے۔ اچھا غیر صاحب، جب بھی پراپرٹی ٹیکس وغیرہ کا ایشوز آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پریشرز بھی بہت سارے آتے ہیں۔ ایک بڑا کنسیپٹ ہے، پہلے میں یہ کلیئر کروانا چاہوں گا، ایک مارکیٹ میں یا لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے یا کچھ حلقوں میں یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب جو ہیں منسٹر صاحب کی نہیں سنتے، منسٹر صاحب بے بس ہیں، متعلقہ جو منسٹرز ہیں، کس حد تک درست ہے یہ پرسیپشن؟ ایسی بات نہیں ہے، منسٹر صاحب ہمارے بالکل کبھی بھی ایسی، میرے خیال میں یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں ایسی بات، ہمارے بہت ہی اچھے انتہائی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور بہت اچھے انسان ہیں، اور بڑی ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں پوری عزت اور احترام دیتے ہیں، اور ہمارے جو بھی پالیسی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑی ہی اچھا جب بہت زیادہ پریشر آتا ہے کوئی کسی حوالے سے آپ پر پریشر آتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو کیا، آپ کا محکمہ کوئی صحیح کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں ایم این اے ایم پی ایس کا پریشر بھی آ جاتا ہے، تو ایسے میں سی ایم صاحب کا ریسپانس کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں؟ کیا آپ پریشر کے آگے بو ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کر دوں گا کہ پریشر وہ ہے جو آپ برداشت کریں، کوئی پریشر نہیں ہوتا تمہیں، پریشر وہ ہے جس کو آپ پریشر سمجھتے ہیں۔ اگر ایک پریشر جس کو لوگ پریشر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ایک صحیح انداز میں جو ایک قانون کے قاعدے میں چیز آتی ہے اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایکسیپشنز نہیں بناتے۔ ہاں اگر آپ یہ کریں گے کہ ایک کیس میں یوں کیا دوسرے میں یوں کیا، تو پھر پریشر برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ایک مثال آ جائے گی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، یعنی مشکل ہوگی، پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن مشکلات یہ ادھر سے نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جب آپ دو چیزوں کو مختلف انداز سے ٹریٹ کریں گے، جبکہ قانون قاعدہ کہتا ہے کہ ایک ہی انداز سے ٹریٹ ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنے لیے مسائل کا پہاڑ خود تعمیر کر لیا۔ اچھا مجھے یہ تھوڑا سا سی ایم صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو عرض یہ دیتا ہوں کہ ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں سو کالڈ کوئی پریشر آیا ہو اور ڈپارٹمنٹ نے اس میں